أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما تطلع عليه الشمس رواہ البخاری۔ ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام علیہم السلام کے جو خواب ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کی ہی ایک صورت ہوتے ہیں۔ عام امتی کا خواب، عام آدمی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوتا ہے تو ابتدائی تقریباً 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی آتے رہے، اور جو خواب بھی آتا مثل فلق الصبح، وہ صبح کے طلوع ہونے کی طرح، روشن ہونے کی طرح ہو بہو پورا ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں ہی حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، تو انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی خواب ہی آیا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سورہ یوسف، کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب اپنے باپ یعقوب کو بتایا تو وہ اس کی تعبیر سمجھ گئے۔
تو انبیاء کو آنے والا خواب غلط نہیں ہوتا، لیکن غیر نبی کو آنے والا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر امتی کے خواب کی نبی تائید کر دیں تو پھر وہ بھی وحی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ان کو خواب آیا، مسلمان مدینہ میں پہنچے، جماعت کی فرضیت کا حکم آ گیا تو اندازے سے جمع ہوتے تھے، تو مشورہ کیا کیا جائے کہ سب کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ ایک گھنٹی باندھ لیتے ہیں، اس کو بجا دیں گے تو سب کو اطلاع ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے گھنٹیاں بجانا، مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ پھر ایک مشورہ آیا کہ جی ہم ایک باجا، ایک بگل لے لیتے ہیں اور وہ باجا بجے گا، آواز پھیلے گی، جہاں جہاں تک آواز جائے گی سب کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ بگل اور باجے، بوق کا لفظ آتا ہے، یہ یہود کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ آگ کا الاؤ کسی اونچی جگہ پر روشن کر دیا جائے، لکڑیاں کو آگ لگا دی جائے اور اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے، دھواں نکلے، آگ نکلے، بھی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ تو مجوسیوں کا کام ہے، ان کا شعار ہے، ان کی نشانی ہے، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم اپنی عبادت کی ادائیگی کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی ایسا شعار نہیں اپنائیں گے جس سے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو۔ مشورہ ختم ہو گیا، کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز کے بعد پوچھتے رہتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو جو صحابی بتاتا پھر آپ اس کی تعبیر کرتے۔ تو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہیں خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی لکڑیاں لے کے جا رہا ہے۔ تو عبداللہ کہنے لگے یہ لکڑیاں بیچو گے؟ اس آدمی نے کہا تم لکڑیوں سے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کو آپس میں بجائیں گے، کھٹکائیں گے، آواز پیدا ہوگی تو نماز کے لیے لوگ آ جائیں گے، اس مقصد کے لیے میں لکڑیاں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے، جو اصل میں فرشتہ تھا اور انسانی شکل میں تھا، عبداللہ بن زید سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ تو فرشتے نے اذان کے کلمات جو آج ہم اذان میں دیتے اور سنتے ہیں وہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو سکھا دیے۔ بیدار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے اپنا خواب سنایا۔ آپ نے تصدیق کر دی، انہا لرؤیا حق، بھئی یہ تو سچا خواب ہے، یہ تو سچا خواب ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ اور چونکہ بلال کی آواز تم سے بلند بھی ہے اور اونچی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تم اسے سکھاتے جاؤ، وہ کہتا چلے جائے گا۔ پہلی اذان کی جب گونج مدینہ میں گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سنے، وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے یہ کلمات تو مجھے بھی کسی نے خواب میں سکھلائے اور بتلائے ہیں کہ تم نماز کی اکٹھے ہونے کے لیے ان کلمات کو ادا کیا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت ثبت فرما دی اور فرمایا کہ یہ تو اور زیادہ بات پکی ہو گئی۔ تو جب امتی کو خواب آئے اور نبی اس کی تائید کر لیں، وہ بھی دین بن جاتا ہے، وہ بھی شریعت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر امتی کو کوئی خواب آئے، وہ نبی تک پہنچ ہی نہ پائے، یہ نبی اس کی تائید ہی نہ کریں، وہ دین، وہ شریعت، وہ اسلام نہیں بنتا۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی مجھے خواب آیا، خواب میں مجھے فلاں بزرگ ملے، مجھے کشف ہوا، مجھے الہام ہوا، میرے وجدان نے مجھ سے یہ کہا۔ یہ کشف، یہ الہام، یہ وجدان اور یہ خوابوں کی دنیا میں بسنے والے لوگ اور خوابوں کی بنیاد پہ دین میں تبدیلیاں کرنا، یہ بالکل دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، کیونکہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آتا ہے۔ خواب کیا آیا؟ آپ نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ اٹھے، بڑے خوش ہوئے، کیونکہ بیت اللہ کا طواف آپ کی بھی خواہش تھی، اور پھر احرام باندھ کے گئے ہوئے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ خواب آپ نے سنایا تو ان کا جذبہ بھی جاگ اٹھا، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت ملنے والی ہے، ہم مکہ جانے والے ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تو ذی القعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کے قریب صحابہ کی جماعت تھی، اور سب نے احرام باندھا ہوا، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، کوئی جو ہے وہ مدینہ سے ہتھیاروں سے لیس ہو کر، ہاں اپنی حفاظت کے لیے جو ایک ایک ہتھیار سب کے پاس ہوتا تھا وہ ساتھ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ احرام پہنے، قربانیوں کے جانور خریدے، انہیں قلادے پہنائے، انہیں اشعار کیا، اور بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر سے قریش مکہ تک بھی خبریں پہنچ گئیں، چونکہ تھی تو آپس میں دشمنی، اور کافی ساری جنگیں لڑ چکے تھے، بدر، احد، خندق۔ تو انہوں نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو ہی اپنا جاسوس بنا کر قریش کی طرف روانہ کر دیا۔ بوقت ضرورت جاسوسی کا کام مشرک سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ کوئی فاسق اور فاجر بندہ بھی اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ان اللہ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور دونوں طرف سے تلواریں اور تیر اور نیزے چل رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لشکر میں ایک سپاہی ایسا ہے کہ وہ جدھر جاتا ہے، جس صف کا رخ کرتا ہے، صفوں کو تتر بتر کر دیتا ہے، اور بڑی دلیری اور بڑی بہادری اور بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، اور دشمنوں کے چھکے چھڑا رہا ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بڑا ہمارا بہادر بندہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نظر پڑی، اور اس کا یہ کارنامہ بھی آپ نے دیکھا۔ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔
آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ آگ میں جانے والا ہے۔ مسلمان یہ خبر سن کر ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اتنی بے جگری سے، اتنی دلیری سے لڑنے والا بندہ، مسلمانوں کے کام آنے والا بندہ، دشمنوں کی جو ہے وہ صفیں چیرنے والا، ان کے پرخچے اڑانے والا، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے میں دیکھوں، اس کے پیچھے پیچھے جاؤں، یہ کرتا کیا ہے۔ وہ صحابی اس کے پیچھے پیچھے جہاں جہاں وہ جاتا وہاں وہاں وہ جاتے، بالآخر زخموں سے چور ہو کے وہ گر گیا، اور جب گرا تو زخموں کی تکلیف اس سے برداشت نہ ہو سکی، اس نے اپنی ہی ترکش سے ایک تیر نکالا، اور وہ تیر اپنی یہ نہر حلق والی جگہ پہ رکھا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال کر خودکشی کر لی۔ صحابی نے دوبارہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ، اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کے پڑھا۔ فرمایا کیا ہوا، تو مسلمان ہے، کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، وہ بندہ جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا نا کہ وہ جہنمی ہے، میں اس کا یہ انجام دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اس موقع پہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاسق فاجر بندہ، اس کے ذریعے بھی اللہ دین کھڑا کر دیتے ہیں، دین کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو ایک مشرک کو جاسوس بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانہ کیا۔ اس نے آ کے اطلاعیں دیں کہ جی مشرکین کو تو پتہ چل چکا ہے، وہ تیاری میں، انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کی تیاری کر لی ہے۔ تو بہرحال آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو لڑنے کے لیے تیار بیٹھے، ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ جی ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمیں اپنے مقصد کی طرف رواں دواں رہنا چاہیے، خواہ اس کے لیے پھر ہماری جان ہی چلی جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ مکہ کے قریب ایک جگہ جسے حدیبیہ کہتے تھے، وہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، اس نے وہاں جا کر آگے جانے سے انکار کر دیا، کھڑی ہو گئی، رک گئی۔ لوگوں نے کہا حل حل خلعت القصوہ، اونٹ کو اٹھانے کے لیے نا، وہ جس طرح ہم اردو پنجابی میں کوئی لفظ جانوروں کو کھڑا کرنی ہے چلانے کے لیے بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے حل حل، چل بھائی چل۔ اور بعض نے کہا خلعت القصوہ، اڑ گئی ہے، تھک گئی ہے، اڑی کر گئی ہے، آگے نہیں جا رہی۔ رسول اللہ سمجھ گئے، فرمایا ما خلعت القصوہ، نہ تو قصوہ اڑی ہے اور نہ اڑی کرنا اس کی عادت ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکے تک پہنچنے سے روکا تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے رکی ہے، یہ اپنے آپ نہیں رکی۔ آپ نے بھی وہاں پڑاؤ ڈال لیا، صحابہ کرام نے بھی پڑاؤ ڈال لیا۔ وہاں ایک چشمہ تھا جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ ظاہر ہے پانی تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت لے کر، اللہ کے رسول ایک ہی چشمہ تھا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور کہا جاؤ یہ تیر اس کنویں کے، اس چشمے کے اندر جو تھوڑا گہرائی میں تھا، جا کے یہ رکھ دو یا گاڑ دو۔ تو معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس چشمے کو پھر سے جاری کر دیا، اور 1400 کا لشکر
1400 صحابہ کرام کا لشکر، ایک دو بندے نہیں، 100 نہیں، پورے 1400، 1400۔ وہ پی بھی رہے ہیں، وہ نہا بھی رہے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی بھی پلا رہے ہیں، اور ایک ہی چشمہ 1400 صحابہ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سفارتیں آنی شروع ہو گئیں۔ قریش کے کچھ لوگ آئے کہ آپ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں، آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ بغیر اطلاع کے، بغیر بتائے آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہماری تو آپس میں دشمنی ہے، لڑائی ہے۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ یہ دیکھیں میں نے بھی اور میرے ساتھیوں نے بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ قلادے جانوروں کو پہنائے ہوئے ہیں، اشعار کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اپنے جانور قربان کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ہم کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ تو کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور نہ کریں گے۔ قریش کی طرف سے مختلف سفیر آئے، عروہ بن مسعود ثقفی آئے، اور بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن بات نہ بنی، معاملہ جو ہے وہ الجھتا چلا گیا۔ بالآخر آخر میں جا کے جب سفارت کامیاب ہوتی دکھائی نہ دی، تو رسول اللہ نے اپنی طرف سے ایک سفیر بھیجا کہ ہم اپنی بات اپنے کسی نمائندے کے ذریعے ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب سفارت کے لیے انتخاب ہوا تو صحابی رسول سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپ نے انتخاب کیا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی بڑی بیٹی تھی، زینب سے چھوٹی تھی، اور اس کے بعد ام کلثوم، رقیہ کی وفات کے بعد رقیہ جو تھیں یہ غزوہ بدر کے موقع پہ بیمار تھیں، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تستحیی منہ الملائکہ، اللہ نے میرے اس صحابی میں، میرے اس شاگرد میں حیا کا وہ جذبہ رکھا ہے، حیا کی وہ خوبی اس کو عطا کی ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور ان کا شمار 10 مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی کیا جاتا ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ اور 3 موقع تو ایسے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک ہی تھا اس وقت، اور وہ کسی یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ بڑے نخرے کرتا تھا، مسلمانوں کو بڑے مہنگے داموں پانی دیتا، اور کبھی دیتا کبھی نہ دیتا۔ اس کا نام بئر روما تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من یشتری بئر روما،
کون بندہ ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، فلہ الجنہ، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اکیلے اپنے پیسوں سے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی جب بنی تو کچھ عرصے بعد وہ تنگ پڑ گئی، اس کی توسیع کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مزید جگہ خرید کر دے، فلہ الجنہ، میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہ جگہ اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اور تیسرا موقع غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو جیش عسرہ، غزوہ تبوک کے لیے جو لشکر گیا اسے جیش عسرہ بھی کہتے ہیں، عسرہ تنگی کو کہتے ہیں، کیونکہ حالات معاشی طور پر اس وقت تھوڑے تنگ تھے اور سفر بڑا لمبا اور دور دراز کا تھا اور دشمن بڑا طاقتور تھا، بڑی تیاری کی ضرورت تھی، تو اسی لیے جو لشکر تیار ہوا اس کا نام جیش عسرہ پڑ گیا۔ گرمی بھی شدید تھی، وسائل درکار تھے، رسول اللہ نے اعلان کیا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو اس لشکر کی تیاری کے لیے اپنا حصہ ڈالے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے، 1 دینار 4.5 ماشے سونا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 دینار کتنا سونا ہوگا اور اس کی کیا آج ویلیو ہوگی۔ یعنی ایک بار نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار جنت کی بشارت پانے والے یہ عظیم صحابی، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جس طرح انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، انہیں ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے۔ رسول اللہ کے صحابہ نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی اور ایک ہجرت مدینہ کی طرف کی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف کی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ حبشہ گیا۔ اور پھر وہاں سے جب پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ کی طرف آ گئے ہیں تو پھر وہاں سے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے۔ تو اس لیے یہ ذو الحجرتین بھی، ذو النورین بھی ہوئے اور ذو الحجرتین بھی ہوئے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شہادت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ شہادت بھی اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے جو خوش نصیب افراد کو ہی ملتا ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے اسے ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ صحابہ کرام میں خالد بن ولید جیسے جری، نڈر اور اللہ کے شیر، اللہ کی تلوار کہلوانے والے صحابی بھی تھے، جن کی ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ کے دشمنوں کے خلاف تلواریں اٹھاتے اٹھاتے گزر گئی، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی، موت بستر پہ آئی۔ تو یہ اعزاز ہوتا ہے، اور یہ اعزاز، اس کی بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم صحابی حضرت عثمان کو دی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ موجود تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، حرکت کرنے لگ گیا،
یہ اس کا ہلنا یا حرکت کرنا کس وجہ سے تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کی کثرت کی وجہ سے، فرط محبت کی وجہ سے وہ جھوم اٹھا کہ میرے اوپر اللہ کے نبی چڑھے ہیں۔ فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، رک جا، تھم جا، فإنما علیک نبی وصدیق، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی موجود ہے، وصدیق، اور ایک صدیق موجود ہے، یعنی ابوبکر صدیق، وشہیدان، اور دو شہید کھڑے ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور بشارتیں بھی دی تھیں۔ ایک بشارت یہ تھی کہ اے عثمان لعل اللہ ان یقمصک قمیصا، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، تجھے ایک اعزاز عطا فرمائیں گے، خلعت سے نوازیں گے اللہ تجھے، اور وہ خلعت کون سی ہوگی؟ خلافت کی، اللہ تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے، اور کچھ منافق قسم کے لوگ تجھے مجبور کریں گے کہ تو وہ قمیص اتار دے، ان کے کہنے پر تو وہ قمیص نہ اتارنا۔ جب ان فتنہ پرور لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور یہ بلوائی سارے اکٹھے ہو گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور ان کے سامنے کچھ باتیں کی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی مسلمان جو اللہ کے معبود برحق ہونے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، مگر تین باتوں میں سے کسی ایک بات کے ساتھ، زنم بعد احسان، اگر اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اس کا خون بہانا جائز ہے، واللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اور پھر قسم اٹھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی کبھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، تم مجھے قتل کرنے کے درپے کیوں ہو رہے ہو؟ دوسری وجہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے وہ ہے جان کے بدلے جان، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جا سکتا ہے، تو میں نے تو کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ اور تیسری وجہ ارتداد ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف چلا جانا ہے، اور میں تو دین اسلام کے اوپر کھڑا ہوں، فبما تقتلوننی، کس بات کی وجہ سے تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ برل وہ فتنہ پرور لوگ تھے، سبائی تھے، بلوائی تھے، نہ مانے کہ جی آپ خلافت چھوڑ دیں، کہنے لگے نہیں میں کیسے چھوڑ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وصیت کی تھی اور میں آپ کی وصیت کو بھول جاؤں؟ وہ وصیت کیا تھی؟ عاہد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ اللہ تجھے ایک خلعت پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا، تو کچھ فتنہ پرور لوگ، کچھ فساق اور فجار زبردستی وہ قمیص اتروانا چاہیں گے، اے عثمان تو ان کے کہنے پہ وہ قمیص نہ اتارنا۔ عثمان نے اپنی جان تو دے دی، شہادت کو تو قبول کر لیا، لیکن ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے۔
ان کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنے۔ اور دوسری بشارت اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بیان فرمائی تھی، یہ روایت بھی سنن ترمذی کی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے ایک فتنے کا ذکر کیا کہ میرے بعد مختلف فتنے اٹھیں گے اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، جس فتنے کے بعد امت تقسیم ہو جائے گی، امت بٹ جائے گی اور پھر دوبارہ کبھی اکٹھی نہیں ہو پائے گی۔ اس فتنے میں ایک شخص حق پر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہے تھے اور چہرے پر انہوں نے ایک ڈھاٹا سا کپڑا سا باندھا ہوا تھا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ وہ شخص جو آ رہا ہے نا جی، وہ حق پر ہوگا، اس کا ساتھ دینا۔ صحابی اٹھے، گئے اور کندھے سے پکڑ کے ہلایا، پوچھا آپ کون ہیں؟ جب کپڑا ہٹایا تو وہ کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کی سیرت کی زیادہ تر احادیث اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ذوالحج 35 ہجری میں، ذوالحج کے ہی مہینے میں، یہ جو مہینہ جا رہا ہے ذوالحج کا، فتنہ پرور لوگوں نے، بلوائیوں نے، سبائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ان کی شہادت سے امت اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے افراد ایک دوسرے پر ایک دفعہ بھی تلواریں سونت لیں گے، تلوار اگر نکل آئی نا اور وہ چل پڑی تو پھر یہ دوبارہ کبھی میان میں نہیں جائے گی، اور وہ ابھی تک نہیں گئی۔ جھگڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کوئی فرقوں پر، کوئی مسلکوں پر، کوئی ذاتوں پر، کوئی زبانوں پر، کوئی قوموں اور قبیلوں پر، کوئی مال و دولت پر، کوئی اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تکفیر کی تلواریں چل رہی ہیں۔ جنت اور جہنم کے جو فیصلے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے وہ ہم افراد پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ یہ فیصلے اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیے تھے، امتی کو دینا تو دور کی بات ہے، اپنے نبی کو بھی نہیں دیے۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کافر نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا تو آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، زخم ہو گیا۔ ایک دوسرے کافر نے تلوار ماری، آپ نے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، وہ تلوار اتنی زوردار تھی کہ ٹوپی کو چیرتی ہوئی سر پہ بھی زخم آ گیا اور دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم، وہ قوم جو اپنے نبی کو زخمی کر دے وہ کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ یعنی ان کی فلاح نہ پانے کے الفاظ اور کلمات اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے ادا کر دیے، کہہ دیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لیس لک من الامر شیء، اے نبی اس فیصلے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ سورہ آل عمران جہاں غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہیں اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اللہ انہیں سزا دے، یہ کام کس کا ہے؟
میرے اللہ کا ہے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کس کو ہدایت ملے گی کس کو ہدایت نہیں ملے گی، کون کامیاب ہوگا کون کامیاب نہیں ہوگا، کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر میں اور آپ ہم کون ہوتے ہیں محترم بھائیو یہ فیصلے کرنے والے؟ ہمیں یہ فیصلے بالکل نہیں کرنے چاہیے، اور ان فیصلوں کی بنیاد پہ نفرت کی دیواریں اور نفرت کی فصلیں جو ہیں اپنے ہی مسلم معاشروں میں نہیں بونی چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنے عظیم صحابی رسول کو جب سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانہ فرمایا، جا کے بات چیت ہوئی تو مشرکین نے انہیں روک لیا، واپس نہ آنے دیا، کچھ تاخیر کا شکار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جھوٹی اطلاع پہنچا دی گئی، افواہ پھیلا دی گئی کہ ہم دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ افواہ یہ پھیلا دی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، ڈریں گے بھاگ جائیں گے کہ ایک ہمارا مارا گیا، چلو اب اپنی جانیں بچاؤ اور نکلو۔ ان کا خیال تو یہ تھا نا جی کہ ڈریں گے اور بھاگ جائیں گے اور مکہ کا آئندہ رخ نہیں کریں گے، ایک آدھ بندہ ان کا پکڑو اور ان کو ڈراؤ۔ لیکن جب آپ تک یہ اطلاع پہنچی، حالانکہ اطلاع جھوٹی تھی، اطلاع سچی نہیں تھی، اور یہ اطلاع کفار نے پہنچائی، اللہ کی طرف سے ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ حقیقت حال واضح، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ جاتی تھی، آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز جان نہیں سکتے تھے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، کافروں نے شہادت کی جھوٹی اطلاع آپ تک اور آپ کے ساتھیوں تک پہنچا دی، آپ نے تو سمجھا شاید واقعی وہ قتل ہو گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ایک بیعت لی، اور وہ بیعت کس بات کی تھی؟ موت کی بیعت۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت، صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر بیعت کی تھی کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اور اسی بیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو مومن درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اور اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں سمجھو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد ان کو حاصل ہے۔ جب قریش مکہ تک یہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ تو اپنے ایک ساتھی کی شہادت کا اور قتل کا بدلہ لینے کے لیے موت پر بیعت کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے، انہیں تو سمجھ آ گئی کہ یہ تو پلٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو واپس جانے والے۔ تو انہوں نے اپنے ایک آدمی سہیل نام کے ایک آدمی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، بالآخر صلح کے معاملات طے پا گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھی صلح نامہ لکھو، اکتب، کیا لکھو جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ جو بھی چیز لکھی جاتی ہے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے، سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کوئی بھی معاہدہ لکھتے، کوئی بھی خط لکھتے، کوئی بھی تحریر لکھتے تو بسم اللہ سے شروع کرتے، 786 سے شروع نہیں کرتے تھے۔ یہ 786 کے ہند سے کوئی بسم اللہ کا متبادل نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اب صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، ظاہر ہے صلح نامہ کافروں کے پاس بھی جائے گا، مسلمانوں کے پاس بھی جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی آپ کیا لکھوا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ نے
دنیا کے اندر مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے، وہ سب کے سب کافر بادشاہ تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ روم کے بادشاہ قیصر کو، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو، اور اس طرح مصر کے، حبشہ کے، فلاں فلاں، ان سب معاہدوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیصر روم ہرقل کو خط لکھا تھا وہ ہو بہو موجود ہے، اور وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قیصر کو مسلمان تو نہیں تھا، وہ بے حرمتی بھی کر سکتا، اور بے حرمتی ہوئی ایک بادشاہ نے کی۔ کون سے بادشاہ نے کی؟ ایران کے بادشاہ نے، جس کا لقب کسریٰ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا غصے سے چاک کر دیا۔ ظاہر ہے اس میں بسم اللہ بھی ہوگی، تو آپ کو بھی تو پتا تھا نا جی بسم اللہ کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے بے حرمتی کے ڈر سے بسم اللہ لکھنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو ہم عذر کر لیتے ہیں جی بسم اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، چلو بسم اللہ نہ لکھو، 786 لکھ لو، یہ غلط بات ہے محترم بھائیو۔ بسم اللہ ہی لکھنی چاہیے۔ 786 والے یہ جو اعداد ہیں یہ بسم اللہ کا متبادل نہیں ہے۔ تو جب بسم اللہ لکھنے لگے وہ کہنے لگا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں لکھا جا سکتا، یہ جو الرحمن اور رحیم ہم تو نہیں پتہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم نے سلو کرنی ہے، اگر تم رحمان رحیم کو نہیں مانتے ہم تو رحمان رحیم کو ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا بسمک اللہم لکھ دو بھائی۔ پھر دوسری جگہ اختلاف ہو گیا، آپ نے جب اپنا نام لکھوایا، کیونکہ فریقین کا نام لکھا جاتا، تو آپ نے لکھوایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نے کہا نہیں جی رسول اللہ نہیں لکھا جا سکتا۔ کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ کہنے لگا جی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر آپ کو مکے آنے سے کیوں روکتے؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، آپ کے ساتھی مانتے، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، تو محمد بن عبداللہ لکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم نے صلح کرنی ہے، ہم نے اللہ کے گھر کی زیارت کا عہد کیا ہے، یہ آج ہم جھگڑا کرنے کے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم محمد بن عبداللہ لکھ لیتے۔ اس کو بھی مٹایا گیا، محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ صلح کی شرطیں لکھی جا رہی ہیں جی، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی نہیں لڑیں گے آپس میں، مسلمان آئندہ سال آئیں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اور 3 دن مکہ میں قیام کے بعد پھر وہاں سے بھی واپسی۔ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آتا ہے رہنے کے لیے یا اسلام کو چھوڑ کر، تو اسے واپس مدینہ نہیں بھیجا جائے گا۔ اور اگر کوئی قریشی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، تو مسلمان اسے واپس مکہ کرنے کے، مکہ والوں کے حوالے کرنے کے کیا ہوں گے جی؟ پابند ہوں گے۔ یہ شرط کسی لیے رکھوائی گئی؟ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کا دروازہ جو اسلام کثرت سے پھیل رہا تھا نا جی اس کو۔ اچھا یہ جب شرطیں، یہ شرط آئی نا، مسلمان بھی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے تھوڑا سا، یہ کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہیں حق پر۔ کیا وہ کافر نہیں ہے، اللہ کے باغی نہیں، باطل پر نہیں، باطل پر ہیں؟ تو پھر ہم یہ اس طرح کی شرطیں کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی وحی، اللہ کا حکم ہے، تو جہاں وحی آ جائے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ ابھی شرطیں لکھی ہی تھیں کہ سہیل کا اپنا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قریش مکہ نے اسے بیڑیوں میں قید کیا ہوا تھا، وہ اپنی بیڑیاں توڑوا کے وہاں سے بھاگا اور مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب وہ دیکھنے والے لمحات تھے کہ آپ کا ایک مظلوم مسلمان ساتھی بھائی کفار کی قید سے بھاگ کے آیا ہے، اور شرط لکھی گئی ہے کہ جو بھاگ کے آئے گا اسے واپس کیا۔ رسول اللہ نے سفارش کی جی چلو میری خاطر ایک بندہ ہی چھوڑ دو۔ نہیں جی اگر یہ چھڑوانا ہے تو پھر کوئی صلح نہیں۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو بھی واپس کرو۔ کیسی اسٹریٹجی اپنائی آپ نے، کیسی حکمت عملی اپنائی آپ نے۔ اس صلح تو کر لی، مسلمان وہاں اپنی قربانیاں چلے کر کے واپس تو چلے گئے،
لیکن دل تھوڑے سے ان کے غمگین تھے. جب جا رہے تھے رات آئی راستے میں، اللہ نے یہ صورت اتاری جس کا نام ہی اللہ نے کیا رکھا، سورۃ الفتح. اس میں وہ غزوہ حدیبیہ کے سارے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور شروع اللہ کہاں سے کر رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. یہ مت سمجھیں کہ آپ عمرہ کے لیے آئے تھے اور عمرہ نہیں ہو سکا اور اس طرح کی قریش کی مرضی کی شرطیں جو ہے وہ آپ تسلیم کر کے جا رہے ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے. یہ کوئی آپ کی شکست نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے. اسلام کی دعوت اب دنیا میں پھیلنے جا رہی ہے. اور ٹھیک اس کے 2 سال بعد 6 میں معاہدہ ہوتا ہے، 8 میں کیا ہو جاتا ہے، سارے کا سارا مکہ فتح. یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے. اللہ اکبر. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا ہے اور ہماری عقل کی سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا مزاج اس حکم سے میل نہیں کھا رہا ہوتا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہمیں پھر بھی کیا حکم ہے، ہم نے اتباع کرنی ہے. ہم نے اپنی عقل کو بنیاد بنا کر اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو رد نہیں کرنا. اسی میں خیر ہے. اور جب صحابہ کرام نے یہ عمل کیا تو پھر اللہ نے یہ سورہ فتح تفصیل سے پڑھیں. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه، اللہ نے واپسی پر خیبر کی غنیمتیں بھی دے دیں. اللہ نے کچھ عرصے کے بعد وہ مکہ سارے کا سارا دے دیا. اللہ نے کئی اور غنیمتیں دے دیں. لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے. وہ پابندیوں کے توق ٹوٹ گئے، دعوتوں کے سلسلے اللہ نے کھول دیے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ اطاعت سے، ایمان سے، وحی کی اتباع سے، اپنے اصولوں کے ساتھ جڑے رہنے سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے محبت اور عقیدت اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.